کے چل دیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جو منیر رضا نے کہا ہے اسی کی تشریح کر رہا ہوں۔ دین کی تبلیغ اور تشہیر کر کے چل دیے، ایک کتاب عشق کی تفسیر کر کے چل دیے۔ اہل علم تو کم از کم محبتانہ روش اور اساگر نوازی کا ڈھب پیش کریں، ایک کتاب عشق کی تفسیر کر کے چل دیے، دین کی تبلیغ اور تشہیر کر کے چل دیے۔ جامعہ فیض الرضا کے ساتھ اس کے متصل مسجد برکات وہ تعمیر کر کے چل دیے، مسجد برکات وہ تعمیر کر کے چل دیے۔ ابھی آپ کی نظروں کے سامنے جن شخصیات کی موجودگی ہے، ان کے علاوہ بھی کئی اہم شخصیتیں قیام گاہ میں تشریف فرما ہیں، لیکن اس وقت ایک اہم الاہم کام انجام پذیری کے مرحلے سے ہمکنار ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے ابتدائی دور میں پہلی نظامت میں بھی سنا ہے کہ حضور فقیہ اسلام، سرچشمہ رشد و ہدایت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند و حضور مجاہد ملت و حضور قطب مدینہ حضرت علامہ شاہ مفتی عبدالحلیم رضوی اشرفی علیہ رحمت و رضوان کی حیات و خدمات پر پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر ان کی تمام ان کی حیات کے اہم گوشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے تحریری شکل میں، یعنی حضرت کی حیات و خدمات کو تحریری شکل میں دستاویز کی صورت میں پیش کرنے کا فریضہ جن اہم شخصیات نے انجام دیا ہے ان کی موجودگی بھی منبر شریف پر ہے۔ حضرت مولانا عامر حسین صاحب قبلہ مصباحی جو اس بارگاہ کے فیض یافتہ ہیں، حضرت مولانا فیضان رضا صاحب قبلہ علیمی گنگٹی رضا باغ، حضرت مولانا شفاء المصطفیٰ صاحب مصباحی باڑہ سیتامڑھی، اور ان کے رفقا نے بڑی ہنرمندی کے ساتھ، روشن دماغی کے ساتھ جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ حد درجہ لائق ستائش اور قابل کہ مشن کو تکمیلیت کے مرحلے سے ہمکنار کرنے کا جذبہ اور ہنر اور عزم رکھنے والی شخصیت علامہ مفتی ارشد رضوی، علامہ مفتی ارشد رضوی، قاری احمد رضوی صاحب، علامہ ریحان انجم مصباحی اور یہ دیگر شخصیتیں، نبی رہے محدث اعظم بہار علامہ مفتی حسان علی صاحب قبلہ، اس ادارے کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین، سبحان اللہ۔ میں نے تو کہا تھا کہ نظم اشرفیہ مبارک پور تک پہنچا دیا، نور کے طالب کو کوہ نور تک پہنچا دیا۔ مفتی راحت نے نیا ترتیب دے کر ضابطہ جامعہ فیض الرضا کو دور تک پہنچا دیا۔ حضور مفتی راحت احسان صاحب قبلہ برکاتی اور حضرت مولانا حافظ وقاری ابرار صاحب قبلہ دیگر اہم شخصیتوں کی جلوہ فروزی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا صلاح الدین رضوی صاحب کہاں ہیں؟ رضا باغ گمٹی کے خطیب و امام، آپ بھی تشریف لائیں اور یہاں تشریف رکھیں۔ ابھی ان کتابوں کا اجرا حضور فقیہ اسلام کے صاحبزادے اور ان کی علمی، روحانی، فکری امانتوں کے وارث حضرت علامہ الشاہ مفتی یحییٰ رضا صاحب قبلہ سے میں گزارش کر رہا ہوں، شہزادہ حضور شیر بہار حضرت علامہ مفتی ارشد رضوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں حضور والا تشریف لائیں اور کتاب کی تصویر کون سی کتاب ہے موصلہ الدین کا اس میں سے اٹھائیں تو مسکن پھر ہو جائے گا بہت بڑا کام۔ دیکھیے ذرا سا تحریروں کے ذریعے شخصیتوں پر کس طرح کام کیا جاتا ہے۔ یہ جلسے، یہ کانفرنسیں، یہ محفلیں، ان کا مقام اور رتبہ اور شان انفرادیت اپنی جگہ ہے، لیکن کتابوں میں جو شخصیتیں محفوظ ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے زندہ و پائندہ ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ان کے رفقا اور ان کی ٹیم نے، کہ میں انہیں کن لفظوں میں مبارکباد پیش کروں۔ آمین۔ تشریف لائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں حضور فقیہ اسلام کے جانشین حضرت علامہ مفتی یحییٰ رضا صاحب قبلہ سے تشریف لائیں۔ شہزادہ حضور شیر بہار حضرت علامہ مفتی ارشد رضوی صاحب قبلہ مدرج اللہ العلی والنورانی، سبحان اللہ۔ یہ حضور قاضی شریعت
سبحان اللہ، نبی رہے سرکار محبہ، بڑھائیے حضور قاضی شریعت کی اور زہرہ نگار، ادیب، قلمکار، مضمون نگار، صحافی، خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ قمر الزمان صاحب قبلہ، مجھے ہٹ جانے دیں آپ۔ دیکھیں کہ کس طرح رونمائی ہوتی ہے کتابوں کی رسم اجرا کیسے۔ بس ایک منٹ بس، ماشاءاللہ میں ایک نعرہ لگا دیتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اٹھائیے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، شاہان فقیہ اسلام زندہ باد، جامعہ فیض الرضا جدری زندہ باد، فیضان حضور فقیہ اسلام زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک منٹ بس حضور، وہ علامہ قمر الزمان صاحب قبلہ 2 منٹ کم از کم اس کتاب کے حوالے سے 1 منٹ اپنا تاثر تبصرہ فرما دے، اس کتاب میں ہے کیا، تاکہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے اور اسی پر حضور فقیہ اسلام پر PhD بھی ہوگی اور ڈاکٹریت کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات، نقیب اجلاس سے آپ پیام ان کی نقابت سماعت کر رہے ہیں۔ بلا شبہ جلسے کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یاد رکھیں تقریریں ہوا کے دوش پہ سفر کرتی ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ تقریریں فضاؤں کے شور میں گم ہو جاتی ہیں، مگر قلم کی آفاقیت کل بھی مسلم تھی، آج بھی مسلم ہے اور قیامت کی صبح تک مسلم رہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، ریاضی، سائنس، یا جتنے علوم ہیں، ان سارے علوم کا سرچشمہ یہ قلم ہے۔ لوح و قلم کے وسیلے سے یہ سارے علوم ہم تک منتقل ہوئے ہیں۔ بڑی ناکام ہے وہ قوم جو قلم سے آنکھیں موند لیتی ہے یا ان کی برکتوں سے وہ انحراف کرتی ہے۔ بڑے اچھے دانشور نے کہا تھا کہ بہار نہایت ہی مردم خیز زمین ہے، مگر دوسرا جملہ بڑا خطرناک ہے کہ مردم خور زمین۔ حضرت محبہ سے بڑی شخصیت نہیں ہے، استاد العلماء حضرت نہیں ہے، حضرت علامہ شیخ المشائخ ولی الرحمن علیہ الرحمہ سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ علم و فضل کے ان آفتاب پر ہم نے اس طرح سائے ڈال دیے ہیں کہ ان کی علمی شعور کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا۔ کاش کہ جب ان کا وصال ہوا اسی وقت اگر ان کی زندگی تحریر کی زنجیروں میں جکڑ دی جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے اور آج کی نسلیں مایوسی 20 سالوں سے یا 50 سالوں سے قلمی میدان میں ہمارے نوجوان آگے بڑھے، اور الحمدللہ آپ یقین کر لیں کہ بہار اس میں سب سے آگے اعلیٰ حضرت پر دنیا میں سب سے زیادہ PhD مظفرپور بہار یونیورسٹی میں ہوئی۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے، اور خوشی یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت پر PhD کرنے والی شخصیت کا نام ڈاکٹر حسن رضا خان PhD پٹنہ، جو آپ کے دیار محبت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کائی چھٹ رہی ہے، کوہرے چھٹ رہے ہیں، قلم کی آواز اور فکر کا دندنہ، خیال کا لخلخہ، عشق کی عظمتیں، تحریر کا باغپن اور فکروں کا تلاطم اب آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان علماء جنہوں نے زبان کے ساتھ قلم کو سنبھال رکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب بہار اس سلسلے میں سب سے آگے رہے گا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت رضائے مصطفیٰ کے ان ہونہار، نونہار، باوقار، پر اثر شخصیات کو، جنہوں نے اتنا بڑا علمی کام کیا کہ اس کام کو تاریخ اپنے ممبر و محراب کے سینے میں محفوظ کر لے۔ تو میں حضرت مولانا فیضان علیمی، عامر حسین مصباحی، شفاء المصطفیٰ مصباحی کو
دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ابھی 1 سال نہیں ہوئے فقیہ اسلام کے وصال کو، مگر ان کی زندگی کا نکھار، ان کا تقوی، ان کا یقین، ان کا عزم، ان کا حوصلہ، ان کا جہاد، ان کا علمی مرتبہ، ان ساری چیزوں کو اس کتاب نے اتنا محفوظ کر دیا ہے کہ نئی نسلیں پڑھیں گی، اور پڑھنے کے بعد اگر اس پہ عمل کر لیا تو خود ان کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ میں مبارکباد پھر پیش کرتا ہوں کہ اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے جن کے قلم نے علم و شعور کے یہ گلاب کھلایا۔ 3 شخصیتوں کا ذکر آپ بار بار سن رہے ہیں اور وہ قابل ذکر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا صلاح الدین صاحب قبلہ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ سیتامڑھی کے